کراچی کے مختلف علاقوں میں پارا چنار واقعے کے خلاف مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث سڑکیں ٹریفک کے لیے بند۔ سٹار گیٹ، شاہ فیصل کالونی سمیت مختلف علاقوں میں احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ ٹریفک پولیس کی شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ کرم کا مسئلہ حل کرنا صوبائی حکومت اور مقامی انتظامیہ کا کام ہے، اداروں پر ملبہ نہ ڈالا جائے۔ ضلع کرم قیام امن کے لیے کوہاٹ میں امن جرگہ میں جمعے کو بھی فیصلہ نہ ہو سکا، آج دوبارہ ہوگا۔ ابتر صورتحال کے خلاف پارا چنار میں مزید 5 مقامات پر دھرنے۔ کرم پریس کلب پر مرکزی احتجاجی دھرنا 8 روز سے جاری، ملک کے مختلف شہروں میں بھی دھرنے۔ ایک طرف افغانستان کی جانب سے تعلقات بڑھانے کا پیغام اور دوسری طرف کالعدم ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ، یہ دو عملی قبول نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغانستان کو دو ٹوک پیغام۔ کابینہ کے اجلاس میں خطاب میں کہا، افغان سرزمین سے طالبان کے حملوں میں پاکستان کے معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں۔ افغانستان کو بارہا کہہ چکے کہ کالعدم تنظیم کا افغانستان سے آپریٹ کرنا کسی صورت قبول نہیں۔ افغانستان نے خارجیوں اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت دی تو اسٹیٹس کو برقرار نہیں رہے گا۔ آرمی چیف کہہ چکے ہیں، ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت افغانستان پر مقدم ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک موقف، کہا افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے ہمارا خون بہایا جائے تو کیا بیٹھ کر تماشا دیکھیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی پر مزید سیاست نہ کی جائے۔ سوال اٹھایا کہ 2021 میں جب خوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی تو کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے انہیں آباد کیا جائے؟ کس نے انہیں طاقت دی؟ اس ضد کی قیمت پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے۔ ایک شخص کی غلطی کی قیمت قوم اور سیکیورٹی فورسز نے اپنے خون سے ادا کی۔ عمران صرف بہانہ ہے، میزائل ٹیکنالوجی نشانہ ہے۔ بلاول بھٹو نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں مغربی رہنماؤں کے بیانات پر سوال اٹھا دیے۔ بانی پی ٹی آئی سے بھی وضاحت مانگ لی کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے مخالفین اور اسرائیل کی صہیونی حکومت کی حمایت کرنے والے ان کے حق میں کیوں بول رہے ہیں؟ یہ کسی نہ کسی بہانے سے پاکستان سے ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی چھیننا چاہتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی برسی پر خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، یہ تاثر ہے کہ مخصوص لابی پاکستان میں ایسی حکومت لانا چاہتی ہے جو اقتدار کے لیے ہر چیز کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو۔ نو مئی کے منصوبہ ساز اور اصل گھناؤنے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک انصاف کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں، عوام کا مقدمہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک موقف، کہا 9 مئی کے اصل ماسٹر مائنڈ وہ ہیں جنہوں نے زہریلا پروپیگنڈا کر کے نوجوانوں کو ریاستی اداروں کے خلاف کھڑا کیا۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے 9 مئی میں کردار سے متعلق سوال پر کہا، کوئی بھی افسر ریاست پر سیاست کو مقدم رکھے گا تو اسے جواب دینا ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے دینی مدارس کے رجسٹریشن سے متعلق سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2024 میں بینکنگ کمپنی سے متعلق ترمیم بھی منظور۔ آرڈیننس کے ذریعے بینکس کے اضافی منافع پر ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ کابینہ نے پاسپورٹ اور شہریت کے قوانین میں ترمیم کی بھی منظوری دے دی۔ اب پاکستانی شہریت حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں کم از کم 5 سال کا قانونی قیام لازم ہوگا۔ مختلف ممالک کی جانب سے شکایات کے بعد وفاقی کابینہ نے بیرون ملک جا کر بھیک مانگنے والے افراد کا پاسپورٹ ضبط کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسے افراد پر 50,000 روپے تک جرمانہ بھی ہوگا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثنا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ مذاکرات کے لیے اتنے ہی سنجیدہ ہیں جتنے ہم ہیں، مگر وہ یہ بات کھل کر نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہیں اپنے سوشل میڈیا سے اتنی گالیاں پڑتی ہیں کہ وہ خود مشکل میں آ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ترجمان شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں یہاں لائے گئے، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ ریاست کی جانب سے غلط رویہ اپنا کر شہریوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔
9 مئی سے متعلق ہم CCTV ویڈیو کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ PTI کے مطابق سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ ورکرز پر جو الزامات لگائے گئے اس کے ٹھوس شواہد نہیں۔ گورنر سندھ کامران پسوری کی 3 روزہ دورے پر ترکی آمد۔ استنبول میں تعینات پاکستانی قونصل جنرل اور سفارتی عملے نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ 50,000 IT طلباء کو پہلا کورس ختم ہونے کے قریب ہے۔ 10 ماہ میں ہی طلباء $600 سے $900 ماہانہ کما رہے ہیں۔ سندھ کو IT مرکز بنانے کا خواب ہر صورت پورا کریں گے۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم اور کانگریس رہنما منموہن سنگھ کی آخری رسومات آج سرکاری سطح پر ادا کی جائیں گی۔ مودی حکومت کا 7 روزہ سوگ کا اعلان۔ 2 بار وزیر اعظم رہنے والے منموہن سنگھ کا گزشتہ رات دلی کے اسپتال میں انتقال ہوا تھا۔ آذربائیجان ایئر لائن کا مسافر طیارہ قازقستان ایئرپورٹ کے قریب تکنیکی اور بیرونی مداخلت کی وجہ سے گرا۔ آذربائیجان ایئر لائن کا اعلان۔ ایئر لائن نے روس کے 10 ہوائی اڈوں کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دیں۔ دوسری جانب روسی ایویشن کا کہنا ہے کہ آذربائیجان کے طیارے نے گہری دھند اور یوکرینی ڈرون الرٹ کی وجہ سے اپنا راستہ بدلا۔ پائلٹ کو دیگر ہوائی اڈوں کا انتخاب دیا گیا تھا لیکن اس نے قازقستان کا انتخاب کیا۔ حادثے کی تحقیقات میں تعاون کریں گے۔ اسرائیل نے یمن سے حوثیوں کا داغا گیا میزائل امریکی اینٹی میزائل سسٹم سے مار گرایا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے بائیڈن انتظامیہ کے دیے جدید میزائل شکن سسٹم کو پہلی بار استعمال کیا۔ حوثیوں نے ہائپرسونک میزائل سے تل ابیب ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ یمن پر اسرائیلی حملے میں محفوظ رہنے والے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ اردن پہنچ گئے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس گزشتہ روز اسرائیلی حملے کے وقت صنعا ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ کے آخری فعال اسپتال کمال عدوان کا محاصرہ۔ اطراف کے علاقوں پر بمباری، 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسپتال کے طبی عملے مریضوں کو باہر نکال دیا۔ سرجری ڈپارٹمنٹ، لیبارٹری، گودام اور ایمبولینس یونٹ کو آگ لگا دی۔ عالمی ادارہ صحت نے اسپتال پر اسرائیلی حملے کو خوفناک قرار دے دیا۔ مسجد الحرام میں موسم سرما کی بارش۔ موسلادھار بارش میں زائرین معمول کے مطابق طواف میں مصروف رہے۔ اور چترال میں دنیا کے بلند ترین گراؤنڈ شندور میں آئس ہاکی، کرلنگ اور سپیڈ سکیٹنگ مقابلے دوسرے روز بھی جاری۔ 100 سے زائد مرد و خواتین کھلاڑی شریک۔ فائنل مقابلے آج ہوں گے۔